نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ سورۃ بقرہ ہم نے کمپلیٹ کی، اس کے بعد آل عمران تقریباً ہم نے آدھے سے زیادہ کمپلیٹ کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اس کے آیت مبارکہ ہم نے کل تک دیکھی تھی 76 تک، 76 آیات تک ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی چیز پر امانت دار بنایا جائے تو اس کو ایک امانداری کے ساتھ اس چیز کی حفاظت کرو۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ والے جن کو جتنی مرضی بڑی دولت دے دی جائے، ان کے پاس امانت کے طور پر رکھوا دی جائے، ان کا ایمان کبھی بھی ڈگمگاتا نہیں ہے۔ یہ مومنین کی نشانی ہے کہ کسی کے مال کو دیکھ کے نہ تو ان کی رال ٹپکتی ہے اور نہ ہی ان کے دل میں کوئی ایسا فتنہ جاگتا ہے کہ اس میں سے کچھ میں اپنے لیے نکال لوں یا اس کے مال کو ہڑپ کر دوں۔ جیسے یہود و نصارہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت بیان کی تھی کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جو غیر یہودی ہے یعنی نصرانی ہے یا مجوسی ہیں، جو بھی اس ٹائم کے لوگ تھے دوسرے مذاہب کے، ان کا مال ہڑپ کر لیں، ٹھیک ہے، ان کو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنا مال کسی کو کھانے نہیں دیتے تھے۔ ان کے پاس کوئی امانت رکھواتا تھا تو وہ کھا جاتے تھے۔ ایسے ہی بہت سارے معاملات میں وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کے پاس امانت رکھوائی جائے، بے شک وہ لاکھوں کی ہو اور بے شک 1 روپیہ دینار کیوں نہ ہو، وہ اس پہ پوری طرح قائم رہتا ہے۔ اور جو قائم نہیں رہتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ بخوبی بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو وعدہ کرتے ہو اپنے وعدے کو پورا کرو، کسی کے ساتھ امانداری کے ساتھ یا کسی کی امانت پہ اگر تم نگران بنے ہو، تو تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم اپنے معاہدے کو پورا کرو۔ دوسرا جو آپ کا پارٹنر ہے یا آپ کا بزنس پارٹنر ہے یا دوسرا فریق ہے، اس کا معاملہ جو بھی ہے وہ اللہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ جو ہیں وہ متقی کہلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے سے ڈرنے والے لوگ بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرتے۔ یہ تھی پچھلی آیات مبارکہ کا خلاصہ۔ آج ہم انشاءاللہ دیکھنے جا رہے ہیں 77 اور 78 آیات مبارکہ۔ آغاز کرتے ہیں آج کی آیت مبارکہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یقیناً الذین جو لوگ یشترون خرید لیتے ہیں بعہد اللہ اللہ تعالیٰ کے عہد کے بدلے میں، وایمانہم اور اپنی قسموں کے، ثمناً قلیلاً تھوڑی قیمت، اولئک یہی لوگ ہیں، لا خلاق نہیں کوئی حصہ لہم ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، ولا اور نہ یکلمہم اللہ بات کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، ولا اور نہ ینظر دیکھے گا الیہم ان کی طرف، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ وہ پاک کرے گا انہیں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک۔
वइन्ना और बिला शुबा मिनहुम उनमें से लफरीकन यकीनन एक रोह है यलवूना वो मोड़ देते हैं अलसिनातहुम अपनी जबानों को बिल किताबी साथ किताब के लितहसबूहु ताकि तुम समझो उस मिनल किताबी किताब में से वमा हालांकि के नहीं हुआ वो मिनल किताबी किताब में से वयकूलूना और वह कहते हैं हुआ वो मिन इंदिल्लाहि अल्लाह ताला की जानिब से है वमा हालांकि नहीं हुआ वो मिन इंदिल्लाह अल्लाह ताला की जानिब से वयकूलूना और वो कहते हैं अल्लाह अल्लाह ताला पर कज़िब झूठ वहुम हालांकि वो यालमून जानते हैं। ये थी आज की हमारी दो आयत मुबारक जिससे अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे। अब हम देखते हैं इसके रूप वर्ड। औफा पूरा करे, वाओफा या इसका रूट वर्ड है बेअहदी अपने अहद को, ऐन हादाल इसका रूट वर्ड है, व ऐमानिहिम अपनी कस्मों के, या मीम नून इसका रूट वर्ड है, ला खला का नहीं कोई हिस्सा, खौला काफ इसका रूट वर्ड है, युकल्लिमुहुम बात करेगा उनसे, काफ लाम मीम इसका रूट वर्ड है, युज़क्कीहिम वो पाक करेगा उन्हें, जा काफ वाओ इसका रूट वर्ड है, लफरीकुल एक यकीनन एक ग्रोह, फा रा काफ इसका रूट वर्ड है, जलवू ना वो मोड़ देते हैं, लाम वाओ या इसका रूट वर्ड है, अलसिनाताहुम अपनी जबानों को, लाम शीन नून इसका रूट वर्ड है, लितहसबूहु ताकि तुम समझो, हासीन बा इसका रूट वर्ड है। ये थे आज के रूट वर्ड। अब हम देखते हैं इनकी मुख्तसर सी तफसीर। इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व ऐमानिहिम समनन कलीलन उलाइका ला खलाक़ लहुम फिल आखिरति वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम व लहुम अज़ाबुन अलीम। यकीनन जो लोग अल्लाह के अहद से अपनी कस्मों के बदले में थोड़ी सी कीमत लेते हैं, यही वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा और अल्लाह ताला ना उनसे बात करेगा और ना क़यामत के दिन उनकी तरफ देखेगा, ना ही उनको पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस आयत के शायद नजूल सबसे पहले देते हैं सैयदना अब्दुल्ला बिन अबी औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया, एक शख्स माल बेचने के लिए खड़ा हुआ, उसने अल्लाह की कसम खा ली कि मैंने इसके एवज इतना माल दिया है, और ये झूठ था क्योंकि उसने इतना माल नहीं दिया था जितना उसने बताया था। ताजरों की आदत होती है कि ज्यादा नफा कमाने के लिए ग्राहक के सामने झूठी कसम खा जाते हैं कि मैंने खुद इतने में खरीदा है। इस पर ये आयत मुबारक नाजिल हुई, इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व ऐमानिहिम समनन कलीला। इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व ऐमानिहिम समनन कलीला। यकीनन जो लोग अल्लाह ताला के अहद और अपनी कस्मों के बदले में थोड़ी सी कीमत लेते हैं, अल्लाह ताला के अहद को थोड़ी सी कीमत पर बेच डालने से क्या मुराद है? तो बिलाशुबा अल्लाह ताला से डरने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला डरने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला के अहद से मुराद उसकी फरमाबरदारी और तमाम जिम्मेदारियों की अदायगी है। यानी कि अल्लाह ताला की फरमाबरदारी तो है ही है। अल्लाह ताला ने जिस चीज़ का हुक्म दिया है वो करे, जिससे रोका है उसे रुक जाए। अतात एक अहद है। अतात और फरमाबरदारी जो है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताअत जो करता है और फरमाबरदारी करता है, ये एक अल्लाह ताला के साथ एग्रीमेंट है जो ईमान लाने के बाद अपने रब से इंसान करता है। और जो लोग दुनिया की फायदे और मसरतों और मफादात के लिए अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी से रुक जाते हैं, मसरत का शिकार हो जाते हैं, वो लोग अल्लाह ताला के अहद और अपनी कस्मों के बदले में थोड़ी सी कीमत ले लेते हैं। थोड़ी सी कीमत से मुराद दुनिया के फायदे हैं जो आखिरत के मुकाबले में थोड़े हैं। एक शख्स जब ईमान लाता है तो अल्लाह ताला से फर्मा बरदारी के तमाम जिम्मेदारियों को अदायगी का अहद करता है जो शरीयत की तरफ से आयद होती हैं। इस अहद के फायदों और मसरतों की कुर्बानी देनी पड़ती है। अहद वाली जिंदगी वो नभा सकता है जो नफ़ा और नुकसान को नज़रअंदाज करके ये जिंदगी इख्तियार करे जो हर मुफाद के मौके पर
اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد یاد رکھے، اور جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دے، اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو وہ بیچ ڈالے، جو آخرت کو اپنی دنیا کے سودے کے بدلے میں لے، اور جو اپنے فائدے اور مسئلوں کی طرف جھک جائے، جس کا نفس پر چوٹ پڑے یا دنیا کا مفاد کو خطرہ میں دیکھے، تو اللہ تعالیٰ کے عہد کو نظر انداز کر دے اور دنیا کو ترجیح دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامات ہیں: جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب اس کو امین بنایا جائے گا تو وہ خیانت کرے گا، جب وعدہ کرے گا تو اس کے خلاف ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ منافق کی اہم ترین نشانیاں، منافق کی اور بھی بہت سی علامات ہیں، لیکن جو حدیث مبارکہ میں آئی ہیں وہ یہ اہم ترین ہے، اور بھی آئی ہیں لیکن ٹاپ 3 جو ہیں وہ یہ 3 ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بہت اہم چیز ہے، ہمارے اندر بھی یہ چیز بہت پائی جاتی ہے کہ ہم جو ہے چھوٹی سی بات پہ اللہ کی قسم اٹھا لیتے ہیں۔ بات جھوٹ بھی ہوتی ہے لیکن کسی کو مطمئن کرنے کے لیے، کسی فائدے کے لیے، کسی کو اس چیز سے اس کا ذہن ہٹانے کے لیے فوراً ہم قسم کھا لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ایسے انسان کی طرف روز قیامت میں دیکھنا بھی پسند نہیں کروں جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھا کے کسی کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں یہ چیز عام ہے، اکثر ہم دوستوں میں، اپنے بہن بھائیوں میں کچھ ایسی بات کرتے ہیں مذاق کے اندر، اور پھر بعد میں وہ کیا کرتے ہیں، ہم فوراً سے اس کو دوسرے اینگل میں لے جاتے ہیں، سیریس ہو کے اللہ کی قسم اٹھا دیتے ہیں۔ تو ایسے چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں، اللہ کی گواہی ڈالتے اس چیز میں، اور جس چیز میں اللہ کی گواہی ہو اور وہ جھوٹ پہ مبنی ہو، تو سوچے ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اکفائے عہد کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہوتا ہے؟ اکفائے عہد کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف جو وعدے پورا کرواتا ہے۔ اکفائے عہد مسلوقوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی کہ انہیں کوئی خیر اور بلائی حاصل نہیں ہوگی۔ آخرت کی خیر اور بلائی، جنت کی نعمتوں میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ، کیا آپ چاہتے ہیں ایسی آپ کو دنیا ملے جس میں آخرت کوئی نہ، آخرت کا کوئی وجود ہی نہ ہو، آخرت میں صرف اور صرف ضلالت، ندامت اور دوزخ ہو، اللہ کا قہر ہو؟ کوئی بھی نہیں چاہتا، کوئی بھی مسلمان چھوڑ کے، کوئی یہودی نصارہ بھی جو ہے نا، ان سے بھی یہ سامنے ان کے بات رکھی جائے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہم تو ایسی زندگی نہیں چاہتے، ہم تو دنیا بھی چاہتے ہیں آخرت بھی چاہتے ہیں۔ اگر ہمیں دنیا اور آخرت دونوں چیزیں چاہیے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے قول اور تزاز دونوں کو دیکھنا پڑے گا، افعال اور اعمال دونوں دیکھنے پڑیں گے، ہمارا زبان، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، سب پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر کسی کے ساتھ دھوکا کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، تو یہ حقیقت میں اس کے ساتھ دھوکا فریب نہیں ہوتا، یہ تو ہم وہ بیج ہیں جو ہم اپنی آخرت کی کھیتی کے لیے آخرت کی کھیتی کے لیے وہ بیج ڈال رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ اس کھیتی کے اندر پانی ڈالتے جائیں گے، یعنی کہ اپنے اعمال ڈالتے جائیں گے، تو وہ دن بدن جو ہے بڑھتا جائے گا، وہ ایک پودا بن جائے گا، تناول درخت بن جائے گا۔ اور آخرت میں کیا ہوگا، یہ سمجھ لیں کہ ہم اپنی جہنم کا ایندھن اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہ جو بیج ہے اور یہ جو فصل تیار ہوگی، یہ کیا ہوگی، ہمارے جہنم کا ایندھن ہوگی۔
اور कोई भी नहीं चाहता, कोई भी जिसके पास थोड़ा सा भी शऊर है ना, उससे पूछ के देख ले, वो कहेगा नहीं, मुझे आखिरत भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए। तो दुनिया और आखिरत दोनों को हासिल करने के लिए अपने आप को बदलना है। मैं अक्सर कहती हूँ, अपना मुहासबा किया करें, अपना मुहासबा किया करें, अपना मुहासबा किया करें। किस लिए कहती हूँ? इसीलिए कहती हूँ ताकि हम डेली अपने अपने ऊपर वर्क करें। हमें पता हो कि हमने आज क्या कमियां की हैं, आज हमारा किरदार कहाँ पे ठीक था, कहाँ पे गलत था, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है हम वो गलती ना करें। हम अपने साथ मुखलस नहीं हैं। जब तक हम अपने साथ मुखलस नहीं होंगे, अल्लाह तबारक व ताला हमें कबूल नहीं करेगा। आप लाख कोशिश करके देख लें, आप अच्छे स्टेटस लगाएं, आप अच्छी पोस्ट करें सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आपको अल्लाह तबारक व ताला तब कबूल करेगा जब आप अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। और अपने आप को बदलने के लिए सबसे पहले अपनी खामियों को देखना है। कहाँ कहाँ हम में कमी कुताही है, कहाँ कहाँ हमें जरूरत है कि हमने ये काम करने हैं। फर्ज करें, सबसे पहले हम नमाज को देख लें, क्या आया हमारी नमाजें सुन्नत के मुताबिक है? क्या हमारा किरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो कर रहा है? क्या हमारा इखलाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो कर रहा है? क्या हमारा बास, हमारा बोलना चालना, हमारा अपने बहन भाइयों के साथ, अजीज अकारब के साथ रवैया सुन्नत को फॉलो कर रहा है? अगर नहीं कर रहा तो इस पे काम करें। छोड़ दिया ना है, खत्म हो जानी है ये जिंदगी। और इस जिंदगी में अगर किसी ने कुछ लेके जाना है तो वो अपने अमाल है, और वो अमाल अच्छे या बुरे होंगे, ये हम पे डिपेंड करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तौफीक दी हुई है अभी। अल्लाह तबारक व तआला हमारी गर्दन पकड़ पकड़ के हमें समझा रहा है कि ये काम मत करो, ये काम मत करो, ये काम मत करो। इसके बावजूद अगर हम ये काम कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो सोच रहे हमारे लिए हमारे अमाल क्या आगे जाके पेश किए जाएंगे। क्या हमारे अमाल इस लायक होंगे कि हमें कब्र के अजाब से बचा सके? वो कब्र जहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि इस जगह से खौफ आता है क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा मेरे साथ नहीं हो। कब्र ऐसी तन्हाई है, ऐसा गुप अंधेरा है, जहां पे ना खिड़की ना रोशनदान कुछ भी नहीं है। आपके आमाल इसको रोशन भी कर सकते हैं और मजीद तंग भी कर सकते हैं। कभी तन्हाई में बैठ के ना आप एक कमरे में लाइट ऑफ करें और बिल्कुल खूब अंधेरा करें, और उस टाइम सोचे, और अपने आप को गर्मियों के दिनों में अपने आप को अच्छे से कवर करें, बिल्कुल, यानी कि आपका दम घुटना शुरू हो जाए, और वहां पे आप सोचे कि इससे भी ज्यादा घुटन मेरी कमर में हो सकती है अगर मैंने आज तैयारी इसकी ना की। और उसकी तैयारी करने के लिए बेहतरीन चीज जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता की है, वो है कुरान पाक और हदीस मुबारक। ये दो वाहिद चीजें हैं जो इंसान मजबूती से पकड़ लेता है, तो उसकी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। जितना आप इसको मजबूती से पकड़ेंगे, अल्लाह तबारक व ताला आपकी इस दुनिया में भी इज्जतें बुलंद करेगा, और आखिरत में भी आपको इज्जतों वाला मकाम अता फरमाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसको इज्जतों वाला, मान मर्तबे वाला दुनिया में भी और आखिरत में भी मुकाम मिले। हर एक की ख्वाहिश होती है उसको वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिले, दुनिया में भी और आखिरत में। तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखे ना, एक वीआईपी इंसान जो होता है वो अपनी पर्सनैलिटी पे कितना काम करता है।
اس VIP پروٹوکول کے لیے اس کے پیچھے کتنی اسٹرگل ہوتی ہے، کتنی دن رات کی محنت ہوتی ہے. وہ سر سے لے کے پاؤں کے جوتے تک ہر چیز کو خیال رکھ کے ایک فنکشن میں آتا ہے جہاں پہ اس کو مہمان خصوصی کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کی ڈریسنگ، اس کا لباس، بولنے کا انداز، اس کا چلنے کا سٹائل، اس کے جوتے، اس کے ہیئر سٹائل، ہر چیز وہاں پہ میٹر کر رہی ہوتی ہے. ہر انسان اس کو باریکی کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مہمان خصوصی ہے، اس میں کیا ایسی بات ہے جو اس کو مہمان خصوصی بنایا گیا. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ پوری تیاری کے ساتھ آتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے کسی کو مہمان خصوصی بنائے اور وہ بغیر ڈریسنگ کیے، بغیر اپنے آپ کو سیٹ اپ کیے، اپنے آپ کو ویل ڈریس کیے اسٹیج پہ آ کے کھڑا ہو جائے. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو جب ایک چھوٹے سے اسٹیج کے لیے انسان اتنی محنت کرتا ہے، وہ ہر اینگل سے اپنا جائزہ لیتا ہے کہ آیا میں پرفیکٹ ہوں کہ نہیں ہوں، میں پرفیکٹ ہوں کہ نہیں ہوں. وہ بار بار اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ کہیں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہے، میں لوگوں کے فن کا باعث تو نہیں بنوں گا، لوگ مجھے ہوٹنگ تو نہیں کریں گے، مجھے دیکھ کے میرا تمسخر تو نہیں اڑائیں گے. وہ اپنے آپ کا جائزہ لیتا ہے صرف چند لمحے کے اسٹیج پہ آنے کے لیے. تو آپ یہ سوچیں کہ آخر پہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسٹیج لگا ہوگا تو وہاں پہ بھی تو ساری چیزیں میٹر ہوگی نا. ہمارا کردار، ہمارا اعمال، ہماری زبان، ہمارا اخلاق، ساری چیزیں میٹر کریں گی. تو یہ تیاری ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ہمیں فکر آخرت کیوں نہیں ہے؟ جی آپ لوگوں نے سب نے اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ ہمیں فکر آخرت کیوں نہیں ہے. یہ سوچئے گا ضرور. اللہ تبارک و تعالی ہماری سوچ پہ بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. کیونکہ ہمیں ایک رستہ نظر آ رہا ہے اپنے آپ کو درست کرنے کا. اگر ہم اس کو استعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد بھی فرمائے گا. جیسے الحمدللہ ثم الحمدللہ فاہم القرآن کورس کے لیے میں نے کہا تھا کہ جو بچی کرنا چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے، اگر افورڈ نہیں کر سکتی تو مجھے بتا دے، اگر کوئی افورڈ کر رہی ہے تو وہ کسی کی فیس پے کرنا چاہتی تو الحمدللہ مجھے اس قدر خوشی ہو رہی ہے، اس قدر خوشی ہو رہی ہے کہ اتنی، یعنی کہ فیس معاف کروانے والی نہیں، جتنوں نے مجھے کہہ دیا کہ ہم اس کی اتنی لڑکیوں کا پیمنٹ کریں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیتوں کو پسند فرما رہا ہے. اب جو یہ کورس کریں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھ، شعور اور شرح صدر نصیب فرمائیں گے قرآن پاک کا. تو ان کو ان کے ساتھ ساتھ جن کو کروا رہی ہیں ان کا بھی تو اجر ملے گا. تو ایسے ہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس لیے جڑے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کر سکیں. کوئی کمی کوتاہی اگر آپ لوگوں کو مجھ میں نظر آتی ہے تو آپ مجھے بھی بتا سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ استاد 100% ہی صحیح ہوتا ہے. استاد بھی انسان ہے، اس سے بھی کبھی اس کی بھی زبان کبھی پھسل سکتی ہے، زبر کی زیر زیر کی پیش پڑ سکتا ہے وہ بھی. تو ایسے میں ہم ایک دوسرے کے لیے پچھلے راہ بنے. اپنے آپ سے عہد کریں کہ سب سے پہلے میں نے خود کو درست کرنا ہے. اپنی کمیوں کوتاہیوں کو ایک، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بولا تھا کہ ایک ڈائری بنا لیں، اپنی روٹین چیک کریں اور اپنی روٹین کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ میں کتنی غلطیاں ہیں اور کتنی سدھر رہی ہیں. اور یہ اسائنمنٹ، یہ جو ہے نا ڈیلی ورک، آپ کے لیے بے حد ضروری ہے. اگر آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہیں تو یہ ٹائم ٹیبل کے حساب سے اپنی ڈیلی اٹینڈنس لگائیں. آپ اپنے خود اٹینڈنس لگائیں. آپ نے وقت پہ نماز پڑھی، آپ نے اذکار کیے، اپنے قرآن پاک کو کتنا ٹائم دیا، آپ کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے کیسا محسوس ہوا، یہ ساری چیزیں لکھیں.
اور اس لکھنے کا بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب دے گا. یہ لفظ روز قیامت سنہری حروف بن کے آپ کے نامہ اعمال میں چمکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہترین انسان بنائے اور ہماری کوششوں کو قبول کرے. ہمیں ہر لمحہ اپنی فکر آخرت میں لگا دے. آمین ثم آمین. آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا اور قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، یعنی کہ قیامت کے دن ان سے اللہ تبارک و تعالی کوئی بھی نرمی سے بات نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا. اور جب رب ناراض ہو جائے تو سوچے ہے کوئی زندگی، نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کی رضا کی خواہش نفس کو مقدم سمجھا. اور ہمارے اندر 99% یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی دنیا کو فوکس رکھتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں. اکثر ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سمجھاتے کیا کریں، دنیا ہے نا، اب دنیا کو چھوڑ بھی چلی نہ سکتے. اب باجی یا ہمارے ٹیچر یا کوئی بھی کہہ دے وہ تو بہت اللہ والی ہے نا، ان کا تو معاملہ ہی اور ہے نا، ان کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے، تو ہم تو دنیا دار لوگ ہیں. بھائی ایسا نہیں ہے، ہر انسان دنیا دار ہے. میں، آپ، یا کوئی اور بھی آپ کی ٹیچر ہے، کوئی آپ کو دین سکھا رہی ہے، وہ سب دنیا دار ہے. لیکن کیا ہے کہ اپنے ٹائم کو مینج کرنا سیکھیں. دنیا کے کاموں کے لیے بھی آپ وقت نکالیں، نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا کا کام تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں. بچوں کو کھانا بنا کے دینے لگی ہوں تیری رضا کے لیے، تو نے ذمہ داری میری لگائی، تو آپ کو اس پہ بھی اجر و ثواب ملے گا. نیکیاں کمانی ہے تو بہت آسان ہے، بس نیت خالص ہونی چاہیے. ہر کام کو بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، ہر اچھا کام بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ وقت میں بھی برکت ڈالے گا اور وہ کام بھی جلدی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی رضا بھی اس میں شامل ہو جائے گی. آپ آٹا گوندنے لگے بسم اللہ پڑھ کے گوندے، آپ روٹی بنا رہی ہیں یا کچن کا کوئی کام کر رہی ہیں یا کوئی کسی سے کام کروا رہی ہیں، آپ کی جو ہے میٹ ہے وہ آئی ہے وہ کام کر رہی ہے، آپ اس کو دیکھ رہی ہیں کام کروا رہی ہیں، ساتھ میں استغفر اللہ کی تسبیح کریں. آپ کی زبان تو فارغ ہے، آپ تو کام کہہ رہے ہیں، ساتھ میں اس کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے بات بھی کریں. لازمی نہیں ہے کہ ہم اتنا بڑے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں اور لوگوں کو دکھائیں. اکثر لوگوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے، میں نے بہت نوٹ کی ہے، کہ کہیں بھی جا رہے ہیں ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہے اور وہ تیزی سے گھما رہے ہیں. بھئی اللہ رب العزت جو بے حساب آپ کو دے رہا ہے، آپ اس کو کیوں گن گن کے دے رہے ہیں؟ آپ بھی تو ویسے ہی پڑھو نا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے حساب دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کہا کہ آج صرف 2 روٹیاں کھانی ہے، 2 سے زیادہ نہیں کھانی، یا ایک کھانی ہے یا آدھی کھانی، وہ روکتا نہیں ہے نا. تو آپ بھی اس کو گن گن کے مت دیں، تسبیحات کے دانوں پہ مت پڑے. کوشش کیا کریں یہ فنگر ٹپس پہ پڑے، کیونکہ فنگر ٹپس سے پڑھنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ روز قیامت یہ جگمگائیں گے. تسبیح جو ہوگی وہ دانے تو وہ تو کہیں کی کہیں چلی جائے گی، وہ تو آپ کے کام نہیں آئے گی. لیکن جب آپ کے عذاب بھولیں گے نا تو یہ نیکیاں گواہی دیں گی، یہ فنگر ٹپس گواہی دیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم بھی اس نے آپ کی حمد و ثنا کی تھی، استغفار کیا تھا، ڈرا تھا، توبہ کی تھی. تو دیکھیں نا یہ معاملہ کس قدر اچھا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ڈیجیٹل تصویر پکڑ لیں یا دوسری دانوں والی تصویر پکڑ لیں. بہترین طریقہ تو یہ ہونا چاہیے نا کہ ہم فرض کریں ہم نے کاؤنٹنگ بھی کرنی ہے تو فنگر ٹپس پہ کریں، آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے. آپ فنگر ٹپس پہ کریں گے تو اسے قیامت آپ کی گواہیاں بڑھیں گی، نیک مال بڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہوگی وہ بھی کم ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ.
اور اللہ ताला क़यामत के दिन उनकी तरफ देखेगा नहीं, अल्लाह ताला उनसे नाराज होगा, इसलिए क़यामत की दिल उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। और जिनको अल्लाह तबारक व ताला देखेगा नहीं उनके लिए क्या है, वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम, और ना अल्लाह ताला उनको पाक करेगा, उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। अल्लाह ताला उन्हें उनके गुनाहों से पाक नहीं करेगा, उनके ऐब ज़ाइल नहीं करेगा, बदबख्ती के घर में उनके हमेशा कायम रहने वाला अजाब होगा, जिससे दिलों को भी तकलीफ और बदनों को भी तकलीफ होगी। वो नाराजगी का अजाब, दीदार इलाही से महरूमी का अजाब और जहन्नम का अजाब। अल्लाह ताला हम सबको इस अजाब से महफूज फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमें अपनी में नाराजगी वाले अमाल करने की तौफीक कभी ना दे। अल्लाह तबारक व ताला हमें रज़ात वाले अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन आदमी ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन बात नहीं करेगा, और ना ही उनकी तरफ नज़र रहमत करेगा, और ना ही उनके गुनाहों को पाक साफ करेगा, मुआफ फरमाएगा। उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बार ये फरमाया। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग तो सख्त नुकसान और खसारे में होंगे, ये कौन लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, टखनों के नीचे कपड़ा लटकाने वाला और रद्दी कर एहसान जतलाने वाला, देकर एहसान जतलाने वाला, और झूठी कसम खाकर माल बेचने वाला। यानी कि वो मर्द जो तकब्बुर की वजह से अपनी शलवार या अपना ट्राउजर, जो पैंट वगैरह जो भी वो पहनते हैं, उसके टखने जो हैं वो छुपे हों। औरतों के टखने छुपे होने चाहिए और मर्दों के नंगे होने चाहिए। जो ऐसे करता है वो, और जो देकर एहसान जतलाता है, यानी कि किसी के साथ उसने अखलाक किया, किसी की मदद की, किसी को कुछ दिया बुरे वक्त में, और जब कभी कुछ ऐसा मामला हुआ, कोई रंजिश हुई, तो फौरन सबके सामने उसके मुंह में ताना मार दिया, बुरे वक्त में मैं तुम्हारे काम आई थी, आज तुम मेरे एहसान सारे भूल गए। खवातीन में ये बहुत बड़ी इल्लत है। अगर ऐसी आप में कोई है तो फौरन अल्लाह से तौबा करें, और आइंदा से अल्लाह ताला से सच्चा वादा करें, जिस पे एहसान करेंगे दोबारा उसको कभी नहीं जतलाएंगे। और झूठी कसम खाकर माल बेचने वाला, जो अभी हमने पढ़ा है कि माल कम या ज्यादा या नाकिस हो, और उसको अल्लाह की कसम खा के कहना कि ये बहुत बेहतरीन है। अल्लाह ताला के अहद तोड़ने वालों को सजा सुना दी गई, उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, अल्लाह ताला उनसे कलाम नहीं करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनकी तरफ नहीं देखेगा, अल्लाह ताला उन्हें गुनाहों से पाक नहीं करेगा। ये थी आज की आयत मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल सालेह करने की तौफीक अता फरमाए। तबारक व तआला हमें ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए जिसमें दीदार इलाही हो, जिसमें रब की रज़ा हो, जिसमें दिलों को सुकून हो, जिसमें हमें हमारी जिंदगियों में बरकतें हो, हमारे अंदर नदामत शर्मिंदगी ना हो। हम ऐसे अमाल करने वाले बन जाए जिसका गवाह सिर्फ और सिर्फ हमारा रब हो। हमारे रब हमें कबूल फरमा ले, हमारी कोशिशों को कबूल फरमा ले, हमारे पढ़ने पढ़ाने को कबूल फरमा ले। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब से राजी हो जाए। हम जहाँ जैसे जो भी कोशिश कर रही हैं इस दीन के लिए, इस कुरान के लिए, अल्लाह तबारक व ताला हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारी कमी कोताहियों को मुआफ़ फरमा के हमें अपने बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है, खास तौर पे आज नाज़रीन के लिए दुआ करनी है, अल्लाह तबारक व ताला उसे बेहतरीन जॉब जो है वो दिलाए, और बेहतरीन रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। वो परेशान है, अल्लाह ताला उसकी परेशानियों को खुशियों में बदल दे। अल्लाह तबारक व ताला नाज़रीन समेत तमाम मेरी स्टूडेंट, मेरी बहनें, मेरे अजीजों का रब जो जहाँ परेशान है,
بیماری کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ اس برکت کی توفیق توفیل، اے اللہ ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائے۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں پہ کن فرما دے۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ ہمیں عطا فرما دے، اور جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بن مانگے عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے والدین پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، جن کے والدین حیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے نصیب فرما، اللہ ان کے صحت و تندرستی والی تاحیات زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جو والدین اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرمانا۔ اے اللہ میرے والدین کی قبر پر بھی کروڑہا رحمت نازل فرمانا۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنانا، اور ہماری آنے والی نسلیں ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔